جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آج کل اپوزیشن کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں مل کے بیٹھی اور یہ بات کری کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے, اور اس سے پہلے بھی یہ کافی بات کر چکے ہیں. لیکن سم ہاؤ نمبر گیمز میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن مات کھا جاتی ہے اس جگہ میں بھی, اس ایوان میں بھی جہاں اپوزیشن کی جو نمبر گیم ہے جیسے کہ سینٹ وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن انہوں نے وہاں پہ کھائی ہے مات. اچھا, اب کل آپ کو پتا ہے کہ کل نون لیگ کا ہوا جی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے, اور کیونکہ اس اجلاس میں اختلافات تھے, ہم نے دیکھا کہ جی پارٹی کے جو قائد ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے, لنڈن میں موجود ہیں, نواز شریف ان کی, جی بالکل جی, سو ان کا جو ہے موقف وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو پارٹی کے صدر ہیں جو کہ ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے گارنٹر بھی ہیں جن کا نام ہے شہباز شریف, ان کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ عبوری سیٹ اپ لانا ہے یا فوری الیکشن کرانے ہیں, تو جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن. اچھا, ویسے ایک یہ ہے کہ ایک آئی ڈونٹ نو برڈز آئی ویو ہے نواز شریف صاحب کا, یا ایک ٹنل ویژن ہے کہ وہ ایک چیز کی طرف ان کی نظر ہے, لیکن جو یہاں پر گراؤنڈ ریالٹی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یعنی کہ بات سنیں, 12 سال پہلے جو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتی تھیں, اب وہ باتیں کیا کر رہی ہیں کہ ہم جناب ایک دوسرے کے حلیف ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا, آپ لکھ کے لے لیں کہ کچھ دن بعد ابھی جیسے ان کی دوستیاں بڑھیں گی, پھر اعتزاز احسن صاحب ایک الگ بیان دے رہے ہوں گے, وہ الگ نیریٹو بلڈ کر رہے ہوں گے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب الگ نیریٹو دے رہے ہوں گے. آپ کیا باتیں کریں ستیہ, آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آف کورس ایک دوسرے کو سپورٹ تو کریں گے نہیں. لیکن خیر, جو کل ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں جی وہ جو بہت سارے شہباز شریف صاحب کے ہم خیال تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم عبوری سیٹ اپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اگر, ٹھیک ہے, اور جو قائد ہیں جو کہ ہی از ناٹ ویل, تو پتہ نہیں وہ صحیح فیصلہ لینے کی بھی کنڈیشن میں ہے یا نہیں, تو وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں جی فوری الیکشن پہ جانا چاہتے. تو اس پر پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا اگر اسٹیپ لینا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پارٹی کے قائد ہیں وہ وطن واپس بھی آئیں. اچھا, ویسے ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے, آپ نے کہا ہی از ناٹ ویل, اور وہ شاید فیصلہ لینے کی کنڈیشن میں ہونا ہو. وہ کیا جگہ, کیا اس کی بیماری ہے, ٹاکس ہو سکتا ہے اس میں اتنا بڑا ڈیسیجن لینے کی آپ میں نہ. وہ جو گئے تھے وہاں پر کون سی جگہ, اس کا چکر پاکستان آنے سے ہے, اسٹریس لینے سے ہے, ڈیسیجن لینے سے نہیں ہے. 255 میل دور جا کے وہ جا کے فیکٹری دیکھ کے آ گئے, وہ آپ نے نہیں دیکھا تھا. صحیح. چلے جی, دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی بریفنگ کے مطابق اس اجلاس میں حتی فیصلوں کا جو اختیار ہے وہ پارٹی کے قائد کو دے دیا گیا ہے, یعنی کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ہے. نون لیگ کے اجلاس پر فواد چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ ایک تحریک چھوڑ کر 10 لے آئے, مقصود پٹواری کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کیسے آئے, میاں جی کو یہ بتانا ہی پڑے گا, اور ساتھ میں زرداری بھی دوڑ لگا لیں, کسی طور پر پیسے معاف نہیں ہوں گے, قوم کا پیسہ قومی خزانے میں جائے گا. اچھا جی, دوسری جانب ہو یہ رہا ہے کہ ملاقاتوں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے, اور بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے کسی حد تک. اور آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں اہم معاملات زیر غور آئے, اور وہ بظاہر یہ کہا گیا کہ جناب عیادت کی ہے چودھری شجاعت حسین کی. آج بھی شہباز شریف اور قافلے کی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں, جبکہ ایم کیو ایم بھی آج لاہور میں چودھری شجاعت اور شہباز شریف سے ملاقاتیں کرے گی. تو یہ صابر شاکر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ زیادہ کنسرننگ ہو سکتا ہے فار دی گورنمنٹ. بالکل جی, اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے لاہور میں ہمارے نمائندے نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے جان لیتے ہیں, ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی لاہور میں چل کیا رہا ہے اور نون لیگ چاہ کیا رہی ہے. نعیم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ کل بھی امپورٹنٹ اجلاس تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا نون لیگ کا, جو کہ اختلافات کی وجہ سے کسی ایک موقف پہ آ ہی نہیں سکے. اس اجلاس کے ذرا اندر کی کہانی تو بتائیں. جی مدیہ, اصل میں ابھی آپ جو کہہ رہی تھی کہ سجی دکھا کر کھبی مارتے سیاستدان, تو یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جو سجی دکھا کے کھبی ہے, یہ کھبی اپنے آپ کو ہی مارتے ہیں, الٹا گورنمنٹ کو یہ فائدہ دے دیتے ہیں ہر دفعہ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتفاق نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف یہ کچھ کر سکے. یہ بات شروع ہوتی ہے, پہلے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے شو میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ یا صادق صاحب جو ہیں وہ خواہش مند تھے اور نام لے کے اپنا گئے تھے, جی جی بالکل, کہ عبوری سیٹ اپ, وہ انہوں نے ریجیکٹ کرے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پھر معاملہ شروع ہوا, تو واٹس ایپ پہ میاں صاحب نے 10-12 بڑے جو پارٹی کے ان کو کہا کہ لکھ کے مجھے میسج کریں آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے. اس میں بھی اکثریت نے کہا جی یہ ایسا عبوری سیٹ اپ ہمیں نہیں چاہیے, ہم اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو الیکشن ہو.
وہ گزر گیا. پھر دوبارہ اب پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کا گٹھ جوڑ تھا. تو جب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو آئے شہباز شریف کے پاس, تو وہ ایک آپ کہہ لیں میلی بغل یا پیپلز پارٹی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے. اچھا, انہوں نے میاں صاحب کے اندر کی جو لالچ ہے اور جو خوف ہے ان دونوں کا فائدہ اٹھایا. خوف ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت رہی تو جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے وہ بہت جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ اسے کہا جا رہا ہے, اور واقعی اس میں وہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے پوری فیملی. یہ ڈر ہے اور شوق انہیں پرانا ہے کہ کسی طرح وہ وزیر اعظم ایک دن کے لیے بن جائیں. تو وہ دونوں پھر پیپلز پارٹی نے پوری شرارت کی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آپ میاں صاحب سے منظوری لے لیں اپنی پارٹی سے, اور یہ 10-15 پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو آپ کی ٹکٹ کے وعدے پہ آپ کو دے دیں گے ووٹ, تو ہم لے آتے ہیں اور عبوری سیٹ اپ ہوگا اور ہم بار فوری الیکشن, کیونکہ وہ سندھ میں ہے, وہ آپ پاگل تو نہیں ہے. زرداری صاحب کو تو کہتے ہیں بڑے سیاسی ذہن ہے ان کا, 1.5 سال ان کا پڑا ہے, اور ایسے سیاست میں ایسے 2+2=4 سیاست میں نہیں ہوتے. یہ مذاق ہی ہوگا اگر کوئی سوچے کہ سندھ کی حکومت قائم رہے گی اور وفاق کی ہم بدل دیں گے اور عمران خان آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہ ہونا نہیں ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو پتہ ہے وہ جب بھی بات کرے گی ان ہاؤس کے بعد کہے گی یہ بری سیٹ اپ 1.5 پورا کرے. مسلم لیگ نون اب شہباز شریف بڑے انرجیٹک تھے, انہوں نے خبریں بھی چلوا دیں پرسوں ہی کہ میاں صاحب سے منظوری بھی لے لی شہباز شریف نے. اب جب یہ خود جاری کریں گے تو رپورٹرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارا, وہ ہم حالانکہ ہم اس کے الٹ چلا چکے تھے, پھر ٹھیک ہے. اچھا, کل اب بالکل 3 خبروں سے ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا سارے ان ہاؤس اور عدم اعتماد کی کہانی کا. پہلا اس طرح ہوا کہ جب یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت بڑا اختلاف ہے عدم اعتماد پر, وہ ہے عبوری سیٹ اپ, اور وہ ہم ڈسکس کر لیا, وہ دوپہر کو چلائی. پھر شام کو انہوں نے وہ جو میٹنگ رکھی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے سی کی مسلم لیگ نون میں, اس میں پھر میں آپ کو یہ ایگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں, تپے ہوئے تھے کچھ سینئرز لوگ, بہت ہی غصے میں تھے شہباز شریف پہ کہ یہ بار بار تیسری دفعہ ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہی معاملہ لے کے آ جاتے اور ان کی خواہشات ختم ہونے کو آئی نہیں رہی. جب دوبارہ انہوں نے رکھی یہ بات سامنے تو پھر جتنے سینئرز تھے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا کہ باقاعدہ یہ الفاظ تھے کہ 3-4 سال کا حکومت کا ملبہ آخری سال ہم اپنے اوپر کیوں لے لیں, یہ گند ہے, ہم گند میں کیوں پڑیں, ہمیں کیا فائدہ, 1 سال میں آپ کتنا بہتر کر لیں گے اور الٹیمیٹلی 2023 کے الیکشن میں پھر کیا سودا بیچیں گے. ابھی تو یہ جاری رہے گا تو آپ کی پوزیشن پولیٹیکلی اچھی ہے, اس لیے 2023 کا سوچیں. اور ہاں یہ اہم بات ایک یہ بھی خبر ہم نے بریک کی تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بیسیکلی جو ملاقات میں اچھی بڑی بات جو طے ہوئی تھی وہ 2023 کے الیکشن تھے کہ ہم مل کے چلیں گے اور کسی تیسرے کو نہیں ہوگے. اب ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جناب لاہور میں بڑی اہم سیاسی گرما گرمی دیکھیں تو مرکز و محور ویسے اسلام آباد ہوتا ہے لیکن اس بار لاہور لگ رہا ہے. ایم کیو ایم کے بھی بڑے رابطے ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے, آج بھی ملاقاتیں متوقع ہیں, وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ بڑا اہم اشفاق آپ نے سوال کیا, اسی طرح میں آ رہا تھا. اب دوسرا فیز آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کاف سے زرداری صاحب ملنے کے طوفان آیا ہوا تھا. اچھا, جب وہ پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا, وہ مان لیا, انہوں نے آگے سے نہ کر لی, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے. پرویز نے کہا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بے اعتباری ہے. میں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیول پہ زرداری صاحب نہ بچے ہیں نہ چودھری پرویز علی, بڑے وضاحدار لوگ ہیں, ایسے بچوں کی طرح باتیں تھوڑے. تو جب ہم نے رات کو چیک دونوں طرف سے کیا تو بالکل الٹ کہانی یہ ہے اشفاق کہ ذکر تک نہیں ہوا عدم اعتماد اور ان ہاؤس کا, ایک لفظ تھا, اشارتاً بھی دونوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس قدر یہ سیریس اور کس قدر یہ بکواس بات ہے جب یہ عدم اعتماد ان ہاؤس کا یہ سودا بیچتے ہیں اپوزیشن والے. مجھے یہ بتائیں نمبر گیمز کے حوالے سے دے آر ناٹ شیور. کل کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی مسلم لیگ نون کے جو ارکان تھے, جو سینئر رہنما تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں گارنٹی تو دیں کہ ہمارے پاس نمبر گیمز ہے. تو نمبر گیم بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری جانب بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں, دوسری بڑی پارٹیز کے لوگ آ کے بیٹھ بھی رہے ہیں, کسی ایک بات میں ان کا مکمکا بھی نہیں ہو رہا, پارٹی کا آپس میں مکمکا نہیں ہو رہا. تو یہ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ہمیں بھی انگیج کیا ہوا ہے اور خود آپس میں ایک دوسرے کو بھی انگیج کیا انہوں نے صرف بلا وجہ کا؟ جی بالکل, بڑا زبردست سوال مدیہ جی آپ نے کیا. اصل میں دیکھیں, میں بلکہ سوچا تھا آپ نے یاد کرا دی انفارمیشن, یہ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ عدم اعتماد جب آتی ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے قائد ایوان کا
چناؤ ہوتا ہے کہ وہ اوپن ایسے آدھے ادھر چلے جائیں گے آدھے ادھر، یا اسپیکر والا جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ سارا بار جو ہے وہ اپوزیشن پر ہوتا ہے کہ 172 ارکان اپوزیشن نے ایوان میں دکھانے ہیں ہر صورت. اور یہ حکومت کے لیے اس لیے آسان ہوتا ہے، اور آج تک کوئی عدم اعتماد اس طرح کامیاب بھی نہیں ہوئی، اسی لیے کہ وہ حکومت کے وہ سمپلی ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے 172 اپوزیشن پورے کر لے. تو وہ جب آپ کیسے پورے کریں گے کہ مسلم لیگ کاف جو بڑی اتحادی ہے، 5 اہم سیٹیں ہیں، ان سے جرت نہیں کی زرداری صاحب نے کوئی اشارتاً بات کریں، اور آگے سے انہوں نے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا، اور باہر پتہ نہیں کیا طوفان برپا تھا اور کیا کیا چلتا رہا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ بس سودا بیچنا ہے، انہوں نے لانگ مارچ کریں گے، یہ کبھی نہ کبھی عدم اعتماد کی دوبارہ بات کریں گے، یہ کبھی پھر استعفوں کو لے آئیں گے، کبھی کہیں گے مولانا نہیں مانتے، کبھی کہیں گے مولانا مان گئے ہیں، میاں صاحب اڑ گئے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی بیچ میں جناب انہوں نے یہ دیکھیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ میاں صاحب پہ تنقید کر دی، پھر علیحدہ پھر اکٹھے. تو اس لیے یہ سودا ایک سال انہوں نے بھی ان پہ، کیونکہ تنقید اپوزیشن پہ بہت ہوتی ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو حکومت کو دیکھیں نا، سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں تو کھبی خود کو ان کو لگ رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور ان کی تیاری بھی 2023 کے لیے ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اہم بات یہ ہے کہ جب زرداری صاحب اور شہباز شریف سارے ملے تو پلاننگ 2023 کی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سیریس ہے عدم اعتماد. بالکل جی. اور وہ آگے بھی ہم نے اس کی آگے کی دیکھ رہے ہیں دھرنے کی بھی جو ڈیٹس دی تھی ان سے بھی تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ایگزیکٹلی بہت ساری چیزوں میں کتنے سیریس ہے. بہت شکریہ جی نعیم اشرف بٹ، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہم بات کر رہے تھے کل کا بڑا امپورٹنٹ ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اور جتنی اس وقت اپوزیشن متحرک نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر بیٹھیں گے لیکن کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی آگے ہوگا تو کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے، بلکہ احسن اقبال صاحب ہمیں پہلے جوائن کر رہے ہیں تو ان سے ذرا بات کر رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے علیہ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، کچھ ذرا یہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے الیکشن کی طرف تمام اپوزیشن دیکھ رہی ہے، بالخصوص پی ایم ایل این. تو یہ تیاری ہے کوئی تحریک عدم اعتماد سے متعلق؟ نمبرز گیم پورا ہے؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے ہے کہ یہ حکومت اب پاکستان کے لیے اپنی نااہلی اور ناکامیوں کی وجہ سے ایک خطرہ بن چکی ہے. ملک کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، سفارتی سطح پہ پاکستان تنہا ہو چکا ہے. اس لیے اس حکومت کا جلد از جلد جانا ملک کے بہترین مفاد میں ہے اور عوام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اس مقصد کے لیے ہم ہر آئینی، جمہوری اور سیاسی راستہ اپنائیں گے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کا ہو، چاہے وہ ہماری لانگ مارچ کے ذریعے اس عوامی طاقت کو موبلائز کر کے اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ہو. اس کے لیے ہماری جد و جہد اپوزیشن کے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جاری ہے. اور مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پارٹی کے صدر کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے روابط کو تیز تر کریں. اسی طرح مسلم لیگ نون عوامی سطح پر اپنی موبلائزیشن کی ایفرٹس کو بھی تیز کرے گی. اچھا، یہ کئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری، ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب، وہ کافلی والوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو آج ایم کیو ایم کا وفد جو لاہور پہنچے گا ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. تو بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ لاہور میں جاری، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سو کیا ان کا مقصد جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے بات کرنا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں، چونکہ اب عوام کا دباؤ ہر سیاسی جماعت محسوس کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں انہیں بہت جلد فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ عوام کی اس حکومت کے خلاف جو نفرت کی آگ ہے اپنی سیاست کو اس میں جھونک دیں گی، یا یہ بھی اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے خود کو ڈسٹنس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان روابط سے انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر راستے کھلیں گے اور بہتر آپشن سامنے آئے گی. احسن صاحب، ذرا کلیئرٹی ہم چاہیں گے، اور ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں، عوام بھی جو دیکھ رہے ہیں، کہ مسلم لیگ نون آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے،
یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ فوری طور پر کروا دیے جائیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس ملک میں جمہوری استحکام بہت ضروری ہے. بہت اچھا ہوتا کہ یہ حکومت کامیابی سے چلتی, یہ ملک کے اندر انکلوسیو گورننس کرتی, تو اس کے 5 سال کا ختم ہونے کا, اس کی مدت کا سب انتظار کرتے. لیکن اس حکومت نے جو تباہی مچائی ہے معیشت کی, ملک کے کلیدی مفادات کی, اور بالخصوص عوام پر جو مہنگائی کا ایک سونامی توڑا ہے, اس کے بعد اب ان کو مزید مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو مسائل کی دلدل میں مزید دھنسا دیا جائے. اس لیے مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ملک کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ یہ حکومت رخصت ہو اور جلد از جلد آزاد منصفانہ انتخابات کا ملک میں انعقاد ہو. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما مسلم لیگ نون. ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے موقف جاننے دیں کہ حکومت کتنی الرٹ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ جو مختلف جماعتوں کے سیاسی قائدین جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, تو کیا حکومت تھریٹن فیل تو نہیں کر رہی؟ پاکستان تحریک انصاف کے علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ جو اپوزیشن جماعتیں آج کل آپس میں اتنی زیادہ متحرک ہیں, میل ملاپ کر رہی ہیں, آپ کے تو اپنے اتحادی بھی جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور بات کرنی ہے جی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گی, سو آپ کی تو سب سے پہلے موقف جاننا چاہیں گے. ڈو یو فیل تھریٹن؟ یہ دیکھیے فنی, اب تو لوگوں مذاق اڑانا شروع کر دیا. پرائم منسٹر صاحب پہلے سے کہتے ہیں کہ یہ اندر سے ایک ہیں. کیوں؟ ان کی ایجنڈا ایک ہے, ان کی گولز ایک ہیں, ان کی اپروچ ایک ہے, اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ احتساب کا جو نظام, جو سسٹم شروع ہوا ہے پاکستان میں ہونا, اور جہاں بھی تھوڑی سی بھی ٹائٹننگ ہوتی ہے, نظر آتا ہے کہ فائنلٹی پہ پہنچ رہے ہیں کیسز, تو یہ دونوں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب جب مارتے تو بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے اور بعد میں خود ہی بیان دے رہے تھے. زرداری صاحب کہہ رہے تھے یہ ملک میں آ کے اپنے دفن نہیں ہونا چاہتے, اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں استعمال کر کے باہر چلے گئے, اور ہمیشہ سے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے سیسیلین مافیا کا سنا ہوگا, پبلو اسکوبار کا سنا ہوگا, میکسیکن. تو ہوتا کیا, جب آپ کی اسٹیٹ سخت ہوتی ہے اور آپ کے پیچھے آتی ہے, کرائم والے لوگوں کے پیچھے احتساب کی بات کرتی ہے, تو مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے, جو آپس میں پہلے لڑ رہا ہوتا ہے اپنے سٹیکس, کیونکہ ان کے سٹیکس ہوتے ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سٹیک حاصل کرنے کے لیے. بٹ جب کوئی تھانے دار سخت آ گیا ہے, پرائم منسٹر اکٹھا آ گیا, تو آپ نے دیکھا یہ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں. ایک کا مقصود چپڑاسی ہے اور دوسرے کا ایشو ایمان علی ہے. اچھا, یہ دیکھنا ہے کہ زرداری صاحب نے ملاقات کی ابھی چودھری برادران سے, اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم شہباز شریف سے ملنے جا رہی ہے, اپوزیشن کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں. آپ لوگوں کی کیا اسسمنٹ ہے کہ اپوزیشن ایک مضبوط اتحاد آپ کے اگینسٹ بنا پائے گی؟ آپ کے سامنے اب بھی ریسنٹ, میں پیچھے 3.5 سال کی ہسٹری نہیں سنا, ریسنٹ ہسٹری سناتا ہوں. سینٹ کے اندر جہاں ان کی اکثریت ہے, جہاں پی ڈی ایم کے لوگ ہم سے زیادہ ہیں اکثریت کے اندر, اور تھوڑی بہت اکثریت نہیں, اراؤنڈ 17 سے 18 لوگ ان کے زیادہ ہیں, وہاں وہ اسٹیٹ بینک کا بل نہیں روک سکے, جس کی صبح شام یہ مخالفت کرتے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیں, عدم اعتماد میں آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں کہ عدم اعتماد اگر انہوں نے یہ کام کیا, چاہے کسی کے خلاف, چاہے اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پرائم منسٹر, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہیں ان کے لوگوں کو دوبارہ کورونا کی ان کی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائیں گے, کئی لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے گا, اور کوئی لوگ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اسمبلی نہیں آتے. صحیح. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے بھی, وہ یہ کہ عمران خان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کرنے کے بھی حوالے سے بات کی ہے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں, پولیٹیکل جماعت ہے, ہم نے ماشاءاللہ اس 3.5 سال میں جو ڈیلیور کیا ہے, مہنگائی کے ہوتے ہوئے, انٹرنیشنل مہنگائی کے ہوتے ہوئے, کورونا کے باوجود, انٹرنیشنل جب پوری اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی ہیں, ہم نے جو احساس کے اوپر ڈیلیور کیا ہے, 1 کروڑ 79 لاکھ فیملیز کو ہم نے احساس پیکج دیا ہے, جس طرح سے سہولت کارڈ دیا ہے, جس طرح ہم نے اکانومی میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, جس طرح ہم نے ایگریکلچر میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, اور جس طرح
خود مختاری کی بیس پہ فارن پالیسی بنائی ہے. اس ٹائم کہ ہم واپس لوگوں کے اندر جائیں, لوگوں کو اپنا ڈیلیوری جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کا ان کو بتا سکیں, لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میس کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب خود جائیں گے, ہر جلسہ خود اٹینڈ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جو ایشوز آج کل مہنگائی کی وجہ سے اور جو ایشوز آج کل جو پوری دنیا کے اندر بھی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بادل ہے وہ چھٹ جائیں. چلیں اللہ کرے ایسے ہو علی واس نعمان صاحب, کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے وہ اگر آپ ڈالر لینے جائیں تو اگر پاکستانی 176 پہ کھڑے ہیں تو وہ 86 کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص 2 ٹکے کا ہے. 2 ٹکے کا میں کہوں گی کرنسی چینج کرنی ہوگی اس کے لیے ہمیں. 1 روپے نہیں, روپے کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کریں گی. پھر میں کیا بولوں, لیکن میں یہ بات ہی نہیں کروں, میں ایسے تانا ہی نہیں دوں گی. اللہ کر کے سیاسی گفتگو کرنے کے بعد بریک آئی ہے, بریک لے لیتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. آپ لوگ بھی اپنی چائے دوبارہ سے گرم کر لیں, ہم بریک کے بعد یوں کہ یوں آئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.